اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ سورہ مطففین کی تفسیر شروع ہوئی تھی پچھلے ہفتے، اور یہ کہ کافی تفصیل ہو چکی ہے اس کی۔ اب یہ کہ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر آگے سے شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا ان کو اس کا یقین نہیں ہے کہ ان کو ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو اس کی بات پہلے ہو جائے، اور یہ کہ دیکھیے پہلے تو جو بھی اور تفصیل ہوئی ہے، یہاں پہ ایک چیز جو آتی ہے وہ ہے ظن، ٹھیک ہے، ظا نون نون، اور اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہے گمان اور یقین۔ اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اکثر جو ہے وہ گمان کے لیے آتا ہے نا، لیکن عربی میں، عربی زبان میں جب ہوتا ہے ظن، تو ظن جو ہے وہ گمان سے لے کے یقین تک کے لیے، اور جو چیزیں ہیں اس میں ان سب کے لیے شامل ہوتا ہے۔ تو گمان بھی ہو سکتا ہے اور یقین بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ سورہ کہف میں ہے نا کہ جب کفار کو یقین ہو جائے گا کہ اب تو جہنم میں جھونک ہی دیے جائیں گے، تو پھر یہ کہ اس کے بعد پھر جو بھی اس کے آگے کا مکالمہ ہے۔ تو یہ ہے کہ محض اگر گمان اگر ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ انسان کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں، جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے یا اس کا جو کردار ہے، اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی گمان تو ہے کسی چیز کا، لیکن اگر یقین نہیں ہے تو پھر اس چیز کی وجہ سے ہماری جو بھی ایک پوائنٹ آف ویو، جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو بھی ہمارا طریقہ ہے، اس میں بدلاؤ نہیں آئے گا۔ ہاں، یہ اگر یقین ہے کہ ہاں اس وجہ سے مطلب یہ کہ اس سے یہ بھگتنا پڑے گا، تو پھر وہ اگر یقین ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو بھی عمل ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 32 ہے الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ٹھیک ہے، کہ ان کو گمان تو تھا، ٹھیک ہے، کہ گمان تو ہم کو ہے مگر یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ عمل میں جو ہے نا ایمان بالآخرت، اس کی جھلک نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخرت کے سلسلے میں کافی تفصیل پہلے بھی ہو چکی ہے، اور یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا، یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس چیز پہ یقین نہیں ہے کہ مبعوثون، یعنی کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ ہے اور دیکھیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ خود بار بار پوچھ رہے ہیں سوال الگ الگ طرح سے، جیسے اس سے پہلے ہوا تھا نا سورہ انفطار میں ما غرک بربک الکریم، ٹھیک ہے۔ تو الگ الگ سوال اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اور سوال پوچھنے کا ایک مقصد جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک کلاس ہو رہی ہے یا کوئی بھی سیشن ہے، اس میں اگر ایک انٹریکٹیو سیشنز جو ہوتے ہیں تو اس میں کم امید ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دھیان نہ دیں یا توجہ سے نہ سنیں۔ تو یہ کہ ایک تو یہ ہے طریقہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جب سوال پوچھتے ہیں اور ایک سوال جب بار بار پوچھا جا رہا ہے تو اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، یعنی وہ جو بھی مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے نا۔ تو یہ ہے کہ تدبر ایک چیز آتی ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں قرآن شریف میں افلا یتدبرون القرآن، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ کیا قرآن شریف پہ جو ہے تدبر نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے بیسیکلی جو ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا ہے نا، یہ ہے سورہ نازیات میں ہے نا،
ثم ادبرا، تو دبرا تدبیر جو ہے وہ کیا ہے کہ پیچھے دیکھ کے کوئی اس طرح سے پلاننگ کرنا. تو بیسکلی کسی چیز کو بہت گہرائی سے سوچنا اور سمجھنا. تو بیسکلی یہاں پہ یہ جو بات آئی ہے نا، یہ کیا ہے، یہ ہے کہ یہ جو بھی اپنے یہ گناہ کر رہا ہے، جو مطففین والے جو گناہ ہیں جو پہلے بتائے گئے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے اس کا پورا کردار ہے، مطلب ایک ایٹیٹیوڈ ہے، جو اس کا کیریکٹر ہے وہ کیا ہے کہ وہی اس کا روٹ کاز ہے. یعنی یہ سارے گناہوں کا روٹ کاز کیا ہے کہ یہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر وہی بتا رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا، اور وہ دن کیا ہوگا، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. ٹھیک ہے، یا تو لرب العالمین، رب کے سامنے، یا رب کے لیے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب اگر ویسے دیکھیں تو اولئک، یہاں پہ کیا آیا ہے، الا یظن کے بعد آیا ہے اولئک. اب اولئک اسم اشارہ ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹر انگلش میں اگر بولیں تو اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ بعید ہے یہ. ٹھیک ہے، اسم اشارہ بعید ہے، یعنی کہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے جو لوگ دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر صرف الفاظ ہی دیکھ لیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دیا ہے. اگر لفظاً دیکھیں تو لفظاً بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا. اور آگے ابھی آیتوں میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو اس طرح سے بھی دور کر دیا ہے کہ یہ اپنے رب کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس دن دیکھ بھی نہیں پائیں گے. اس کے بعد پھر ایک اور آیت میں آیا یقالو لہو، کہ ان سے کہا جائے گا. یعنی کہ ایک تیسری چیز کیا ہے، وہ کچھ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اس دن، جس کو کہتے ہیں متوجہ بھی نہیں ہوں گے، نہ بات کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ابھی آیت انشاءاللہ آج ہم لوگ کریں گے تو اس پہ بھی آئے گا کہ یقال لہو، کہ ان سے کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ کون کہے گا، بلکہ ان سے کہا جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس دن خطاب بھی نہیں کریں گے. تو بہرحال اولئک جو ہے اس میں اشارہ بعید، یعنی دور کے لوگوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیوں ہے، یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگ اپنی حد سے گزر چکے ہیں، یعنی حد پار کر چکے ہیں. دیکھیے ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ جب پہلی بار کوئی گناہ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ کیا بولیں دھوکہ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ایک تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک جو ہماری نفس ہے، ایک جو ہمارا ضمیر ہے، وہ تھوڑا سا ہمیں لعنت ملامت کرتا ہے، اور تھوڑی سی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے. کوئی غلط کام کرنے اگر جائیں، اگر کبھی بھی زندگی میں نہ کیا ہو تو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب پھر دوسری بار کرتے ہیں تو اتنی گھبراہٹ نہیں ہوتی، تیسری بار چوتھی بار کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ وہ گھبراہٹ جو ہے پھر وہ کانفیڈنس میں بدل جاتی ہے نا، اور اس کے بعد پھر بہت کانفیڈنٹلی وہ غلط کام یا وہ گناہ یا وہ حق تلفی بہت کانفیڈنٹلی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور سٹیج آتی ہے کہ اس میں فخر محسوس ہوتا ہے نا، کہ کسی کو بیوقوف بنا دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی سے اس کا مال اس کو کہتے ہیں نا ناحق لے لیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یو اسٹارٹ فیلنگ پراؤڈ اباؤٹ اٹ. تو یہ کہ ایک فخر محسوس ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس کو کہتے ہیں نا ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں غلط کام کرنے میں، یا پھر یہ کہ اگر کوئی سسٹم ہے، کوئی رول ہے، کوئی ریگولیشن ہے، کوئی لا ہے، اس کو کہتے ہیں نا چکما دینے میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. کہ اس کے بعد جب لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور لوگوں میں دیکھیں ایک تو جو آپس جو ہم لوگ ویسے روزمرہ جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، گھر والے ہوں چاہے باہر والے ہوں، پاس پڑوس کے ہوں، یا اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو جس کو کہا جاتا ہے نا جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ہماری کمیونٹی کے یا اس کے حساب سے جو لا ہے، تو اس کو بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو توڑنے میں یا غیر کیا کہا جاتا ہے اس کو، کہ غیر قانونی کام کرنے میں بھی پھر برا نہیں لگتا ہے ان لوگوں کو. وہ لوگ اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں، ہے نا. تو کیا ہے کہ کرتے کرتے اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اور اس کی وجہ کیا ہے، کیا ہے، انہم مبعوثون. اچھا، بعث اگر یاد ہو تو ہم لوگ پہلے یہ کر چکے ہیں، ہے نا. اور وہ کیا ہے کہ یہ ربائی ہے. ابھی تک ثلاثی مجرد ہے، اور ثلاثی مجرد 99% جو ہیں جو عربک کے ورڈز ہیں وہ ثلاثی مجرد یعنی 3 لیٹر ورڈز، روٹ ورڈز جو ہوتے ہیں وہ 3 الفابیٹس، 3 حروف ہوتے ہیں. اور ربائی جو ہیں اور خماسی یہ ہیں لیکن بہت کم ہیں، مطلب 0.1 سے بھی کم کہا جاتا ہے. اور ان میں سے ایک جو ہے وہ با عین سا را، بعثرا.
تو اور یہ جو ہے یہ یہاں پہ آیا ہے، اور ایک اور سورہ ہے جہاں پہ آیا ہے، اور وہ بھی جز اما کی ہی سورہ ہے، سورہ عادیات، ٹھیک ہے. تو یہ کہ بہرحال مبعوثون جو ہے بعث، تو اس پہ ہے بعث کا مطلب، ٹھیک. اب کیا ہے لیوم عظیم، اب کیا ہے عظیم. عظیم جو ہے اس کا جو ایک کامن ٹرانسلیشن ہے وہ کیا ہے کہ بڑا دن، ٹھیک ہے، گریٹ. اور عظیم ویسے عربی میں عظمہ جو ہے عظام، وہ اس کو کہا جاتا ہے، ہڈیوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہڈی کو کہا جاتا ہے. ہڈی کی کیا خاصیت ہے؟ ہڈی کی خاصیت ہے کہ وہ سخت ہوتی ہے، اور مطلب جس کو کہا جاتا ہے نا یہ کہ مضبوط، ٹھیک ہے، اور مشکل ہوتا ہے اس کو توڑنا. اور ہڈی سے ایک چیز یعنی کوئی سخت اور مضبوط یا سخت چیز ہوتی ہے تو اس کا ایک اور کیا کام ہوتا ہے، ایک اور یہ اس کا ہوتا ہے کہ اس سے کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو عظیم جو ہے لیوم عظیم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دن جو ہوگا وہ مستحکم مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے، سخت ہوگا. اور سخت بھی اسی حوالے سے ہی ہے، ٹھیک ہے، سخت ہوگا. اور اس دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ تکلیف دہ ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اس دن جو بھی ہوگا، اور اس کے لیے تو کئی بار آ چکا ہے نا کہ سب لوگ ہوں گے اس دن کھڑے ہوئے. تو کیا ہے کہ اگر یہ کہ جو لوگ ہوں گے تو اس دن ان کو اس دن سے تکلیف، اذیت، یا جو بھی اس طرح کی دیٹ دے کین بی ہرٹ دیٹ ڈے، ٹھیک ہے. تو یہ کہ سخت ہوگا، مشکل دن ہوگا، اور یہ کہ اس بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے. لام یہاں پہ علت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی بہت تفصیل آئی ہے اس بڑے دن کی، اور وہ کیا ہے حدیث شریف سے بھی کئی بار پتہ چلتا ہے کہ کچھ حدیث شریف سے یا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آیا ہے کہ بڑا دن تو وہ طویل ہونے کے اعتبار سے بھی یعنی لمبا، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 50,000 سال کا وہ ہوگا دن، ٹھیک ہے. اس کو یوم ثقیلہ بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ بھاری دن، بھاری پڑے گا اور بہت بھاری ہوگا وہ دن. تو یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے جو اس میں چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا اذا النجوم انکدرت، اور اس طرح سے کہ ستارے ایسے ہو جائیں گے، سورج اور چاند، اور یہ سب کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، اور یہ کہ آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی. تو یوم ثقیلہ بھی ہے، یوم عظیم بھی ہے، جیسے سورہ نبا میں نبأ العظیم ہوئی تھی بات، ہے نا. تو وہ ہے. اور اس کے بعد بڑا دن لٹرلی ویسے بھی لے سکتے ہیں کہ بہت لمبا دن ہوگا، اور جس کے لیے آتا ہے الگ الگ وہ آیا ہے کہ 50,000 سال کے برابر بھی ہوگا. اور اس کے لیے کئی حدیث شریف آئی ہے اور بہت طویل ہے، اس کی ڈیٹیلز میں ابھی نہیں جائیں گے کیونکہ وقت بھی اتنی ابھی اجازت نہیں دے رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی بہت تفصیل آئی ہے کہ وہ سخت دن ہوگا اور کس کس طرح سے اس دن کیا لوگوں کا کیا حال ہوگا. پھر ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت لمبا ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے اتنا لمبا نہیں ہوگا، لوگوں کے اپنے اپنے جو اعمال ہوں گے اس کے اعتبار سے. پھر ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اس دن پسینے میں ڈوبے ہوں گے، یہاں تک کہ انہیں کچھ لوگ کی پسینے کی لگام ہوگی. یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس قدر ڈوبے ہوں گے اپنے پسینے میں، اپنے اعمال اور کردار کے حساب سے، کہ ان کے منہ تک یعنی حلق تک ان کے پسینہ ہوگا، اور اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یوم یقوم الناس لرب العالمین، ٹھیک ہے. اب دوسری پچھلی سورہ میں یعنی سورہ نبا میں جیسے بات ہوئی تھی کہ یہ نبأ العظیم کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پچھلی سورہ میں سورہ انفطار میں کیا بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے اس دن کے بارے میں کہ کیا ہوگا، کہ آسمان جو ہے وہ کھینچ دیا جائے گا، اس کی کھال اتار دی جائے گی، اور ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، اور جو سمندر ہیں وہ ابل پڑیں گے. اس طرح کی ساری بات ہوئی تھی نا. اور قبر جو ہے وہ بعثرت، یعنی کہ اس کو کیا لفظ آیا تھا، تلپٹ کر دی جائے گی. تو یعنی کہ اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اور وہ کون سا دن ہوگا، ما احضرت، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا، وما اخرت، ٹھیک ہے. قدمت و اخرت، یہ پچھلی سورہ میں آیا تھا، ہے نا. کہ یہ کہ اس دن پھر پتہ چل جائے گا ہر آدمی کو، ہر شخص کو، کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، ٹھیک ہے. اور یہ کہ لوگ کھڑے ہوں گے اپنے
تمام جہانوں کے رب کے سامنے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ اس سے مطلب ہو سکتا ہے کہ اپنے رب کے حضور میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں پہ رب العالمین سے یہ بتا کے ایک چیز اور بتائی گئی ہے کہ دیکھیں شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ کسی نے دھوکہ دیا تھا، کسی نے کسی کا حق مارا تھا، اور وہ تھا تو رب العالمین، یہاں پہ یہ کہ لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، وہ رب جو رب تھا وہ دھوکہ کرنے والوں کا بھی رب، اور جن کے ساتھ دھوکہ کیا گیا نا ان کا بھی وہی رب ہے، جس نے حق لیا تھا اس کا بھی رب، اور جس کا حق لیا گیا تھا، جس کی حق تلفی ہوئی تھی نا اس کا رب بھی وہی ہوگا، اور اسی کے سامنے سب کھڑے ہوں گے، یعنی وہ دھوکے باز بھی کھڑا ہوگا، اور جس کو دھوکہ دیا گیا تھا یعنی وہ جو مظلوم ہے وہ بھی کھڑا ہوگا اسی رب کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو لام جو ہے یہاں پہ ایک یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ یہاں پہ انتظار کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ یا تو رب کے حضور میں کھڑے ہوں گے، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یا رب کے لیے، رب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میدان حشر میں لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور برا حال ہو رہا ہوگا لوگوں کا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ جلد سے جلد یہ مرحلہ پورا ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی حساب کتاب ہو جائے۔ اور ایک یہ ہے نا کہ جو مجرمین ہوں گے ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ہاں اس کا کیا انجام ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وہ جو فوری کیفیت ہوتی ہے نا کہ اس وقت، یعنی کہ انسان، ہم لوگوں کے مزاج میں ایک جلد بازی، ایک عجلت ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا عجولہ، کہ انسان کو کیا کہا گیا ہے، عجولہ، جس میں عجلت ہے۔ تو یہ کہ ایک وہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ابھی یعنی یہ وہ دن جو حشر کا میدان ہوگا، اور وہ جو حشر کا دن ہوگا وہ کس قدر جس کو کہتے ہیں نا وحشت اور دہشت والا اور خوفناک ہوگا، کہ اس وقت کھڑے کھڑے انتظار میں لوگوں کا بس یہ ہوگا کہ بس ابھی ابھی جو چیز ہے وہ تو ختم ہو، یہ مرحلہ تو کسی طرح سے ٹلے، کسی طرح ختم ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو فوری کیفیت ہوتی ہے اس کا اثر سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ اس وقت پھر یہ کہ یہ ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے آگے جو ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تو جو انتظار ہے وہ تو ختم ہو جائے۔ اور یہ یہاں پہ آ جاتی ہے پھر شفاعت، ٹھیک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے نا وہ اس وقت بھی ہوگی کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ حساب کتاب شروع فرمائیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب دیکھیے شفاعت جو ہے نا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہو جائے گی یہاں سے کہ جب لوگ انتظار میں ہوں گے، اور جو بھی ایک عجیب سا عالم ہوگا، تو اس میں جو پہلی ہوگی نا شفاعت وہ یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ حساب کتاب شروع فرمائیے، اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور شفاعت کبریٰ جس کو کہا گیا ہے، اور جو ہے نا کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تو اس میں ایک جو ہے وہ یہ بھی شفاعت ہے، اور اس کے بعد جو اور ہیں امتیوں کے لیے اور وہ ہے وہ سب تو ایک یہ کہ وہ بھی ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ بھی لیکن ایک طرح کی شفاعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ لام جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے کے لیے ہے، کہ جب لوگ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے، جیسے کہ سورہ فجر میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے، جس میں ہے کہ ملائکۃ والروح، یہ ہے نا صفاً صفا وجیء یومئذ بجہنم، تو سورہ فجر میں بھی آیا ہے کہ لوگ صف بستہ، ٹھیک ہے، لوگ کھڑے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے، وجاء ملک وجاء ربک والملک صفاً صفا، کہ صف بستہ کھڑے ہوں گے یا صف بنا کے کھڑے ہوں گے سب اپنے رب کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورہ نبا میں بھی آیا ہے نا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کہ سب بستہ کھڑے ہوں گے اور سامنے کھڑے ہوں گے یا رب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، اور اس طرح سے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن شریف میں دیکھیے یہ والی جو چیز ہے نا یہاں پہ کیوں کہ اس کے بعد اب تفسیر جو ہے وہ تھوڑی سی دوسرے ڈائریکشن میں ہوگی، تو یہاں پہ ایک چیز اور وہ کر دیں کہ دیکھیں ہم لوگ کر چکے ہیں سورہ ماعون، ٹھیک ہے، سورہ ماعون کر چکے ہیں پہلے بھی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بھی کیا تھا رأیت الذی یکذب بالدین، کہ تم نے دیکھا جو تکذیب کرتا ہے بالدین یعنی جزا اور سزا کی، ٹھیک ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی کہ وہ تکذیب کرتا ہے، یعنی اس کا مزاج جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ مانتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے عمل میں وہ ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ وہ آخرت کو اور جزا اور سزا کو نہیں مانتا ہے۔ اب وہ عمل کیا کیا ہے، ارأیت الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، ٹھیک ہے،
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اور اس کی حد کیا ہے؟ عمل جو ہے، اعمال اس کے سارے کہ وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے اور کھانا نہیں کھلاتا اور کسی اور کو اس پہ ابھارتا بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو روزمرہ کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ان کو بھی دینے سے انکار کر دیتا ہے. یعنی بخل اور سخت مزاجی کا جو عالم ہے اس کا وہ یہ ہے. تو کیا ہے بیسکلی کہ جو اس کا ایمان ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جزا اور سزا کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ اثر کرتا ہے اس کے عمل پہ، ٹھیک ہے. اور اس کی جو عکسی جو ایک تصویر ہے وہ اس سورہ میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ یہاں سے شروع ہوئی ہے نا یہ بات، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تو کیا ہے یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل بتائے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور یہ کہ گھٹا دیتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے عمل بتایا ہے، اور اس کے بعد کیا بتایا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کا اصل وجہ، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کا روٹ کاز کیا ہے. اس کا روٹ کاز یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ ایک دن ہوگا جس دن یہ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، ٹھیک ہے. یعنی کہ قرآن شریف میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جس کو کہتے ہیں نا ایک ریسیپروکیٹ کر کے ایک ریفلیکشن آتا ہے ایک سورہ اور دوسری سورہ کا. تو سورہ ماعون جو ہم لوگوں نے پہلے کافی تفصیل سے پڑھی ہوئی ہے، تو اس میں اس کی عکسی وہ ہے جو طریقہ ہے، اور یہ کہ وہاں پہ کیونکہ وہ جزا سزا کا انکار کرتا تھا تو وہ جو چیز ریفلیکٹ کر رہی تھی اس کے عمل میں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یہاں پہ عمل پہلے بتایا ہے کہ وہ یہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، روٹ کاز کیا ہے اس کی روٹ کاز ہے ہی یہی کہ وہ یوم الدین یعنی آخرت کے دن سے وہ انکار کرتا ہے، اس کو یقین ہے ہی نہیں کہ ایسا کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ سورہ جو ماعون تھی تو اس میں کیا تھا کہ آخرت کا انکار تھا، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ کردار کی پستی تھی. اور یہاں پہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کردار کی پستی دی ہے، اور دلیل جو ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ آخرت کا یقین ہے ہی نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے اب دوسرا ایک پھر وہ آ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. ٹھیک. اب یہ کیا ہے؟ کلا، اس سے پہلے بھی کئی بار ہم لوگ اس کی بات کر چکے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کوئی نہیں، یقیناً اعمال نامہ فجار کا سجین میں ہے، ٹھیک، کہ ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں رہے گا، ٹھیک ہے. یہ الگ الگ ترجمہ ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ فجرہ، اس کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ کسی چیز کا پھٹ جانا یا ٹوٹ جانا، ٹھیک ہے. اور یہ حدیث شریف میں بھی کچھ الفاظ آئے ہیں اس طرح کے کہ اس کے لیے بتایا گیا ہے کوالٹیز میں کہ اذا خاصم فجرہ، کہ جب کہیں کسی سے وہ جھگڑتا ہے وہ آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اپنے آپ، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک کنٹرول جو اپنے اوپر ہے وہ نہیں رہتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور زبان پہ اس کے کنٹرول نہیں رہتا ہے، اور وہ پھٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور فجار جو ہے، فجار وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے ہاتھوں غلام بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ بیسکلی نفس امارہ جو ہے نا اس کے غلام ہے، کہ جو نفس امارہ کہتا ہے وہ اپنا وہی کرتے چلے جاتے ہیں. تو حلال حرام صحیح غلط یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ان کا کیا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کو کوئی خیال نہیں رہتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. بس کیا ہے کہ بس نفس جو کہتا ہے وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہیں فجار، ٹھیک. اور یہ اگر دیکھیں کہ سورہ نازیات میں ہم لوگوں نے کیا تھا نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اس نے کیا کیا کہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور اس نے روکا اپنے نفس کو، ٹھیک ہے. یعنی نفس کو اس نے لگام دی، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جنت ہے. یہ سورہ نازیات میں آیا تھا، ہے نا. تو یہ کہ اپنے نفس کی لگام کو اگر جس نے کھینچ کے رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے تو جنت ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ فجار جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کے اپوزٹس ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو نفس کہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب لفی سجین، اب یہاں پہ دیکھیے سجین کی بہت ساری تفصیل بھی ہے، اور وہ بھی ہے سجین. بہرحال آیا جو ہے نا وہ سین جیم اور نون، سجن، ٹھیک ہے. اور سجن جو ہے وہ قید خانے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک.
اب ایک چیز جو یہاں پہ بتانی تھوڑی سی ضروری ہے، اور یہ دیکھیے قواعد ہیں تفسیر کے، یا جب بھی ہم لوگ کوئی جو بھی دینی چیز جب اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں نا، تو ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، اس کے سلسلے میں جو کچھ بھی قرآن اور حدیث شریف میں آیا ہے نا، وہ ہم لوگوں کو جیسا کا تیسا جو کا تو ماننا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کھود کرید میں یا اس کی تفصیل میں جانا اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے جو کچھ قرآن شریف اور حدیث شریف میں آیا ہے نا، بس اتنے پہ اکتفا کر لی جائے، کیونکہ کئی بار یہ ہے کہ یہاں پہ اس دنیا میں رہ کے ہمیں ان چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ معلوم نہیں ہو پائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ کبھی کبھی تو انڈیویجولی خود ہی بیٹھے بیٹھے ایک دم سے خیال آنے لگتا ہے کہ ایسے ہے ویسے ہے، جو بھی ہے، جیسے جو کچھ تفصیل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جب بات ہوتی ہے تو کئی بار ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے آسمان دنیا پہ آتے ہیں، جیسے تہجد کا وقت ہے، اور پھر یہ کہ وہ پکارتے ہیں، یا پھر اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں، ہے نا، حدیث شریف میں ہے نا، حدیث قدسی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو کبھی کبھی یہ کہ اپنے آپ بیٹھے بیٹھے بھی، یا پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ یا کوئی اور بڑا بھی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے یا جو بھی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں نا فتنے میں ڈال رہا ہے، اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا جو ایک کہا جاتا ہے نا، یہ وہ والی چیز ہے، اور شیطان اس طرف سے پھر اچک لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ والے جو خیالات ہیں نا، ان کو ایک حد تک کے بعد اگر آپ کو بہت زیادہ ذہن میں بار بار گھوم رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ یہ چیزیں اس میں نہ آئیں، اور اس کے لیے دعا بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی سورہ آل عمران میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کچھ اس طرح سے کہ دیکھیں دو طرح کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ تو محکمات وہ آیات ہیں جس میں ایک دم کلیئر ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، جو چیز ہے وہ واضح ہے، حلال حرام جو ہے وہ کلیئرلی بتا دی گئی۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حلال بین والحرام بین، کہ حلال اور حرام جو ہے نا وہ بالکل کلیئر کٹ ہے، اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن آیات قرآنیہ یعنی قرآن شریف کی کچھ آیات ہیں جو کہ متشابہات میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب متشابہات جو آیات ہیں یعنی کہ ان کا کلیئرلی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یا ذہن میں کچھ ڈاؤٹس آتے ہیں، تو وہ والی جو آیات ہیں نا ان پہ اجمالی ایمان رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ان آیات پہ ہم لوگوں کو اجمالی ایمان رکھنا چاہیے، لیکن ان کی تعویل اور تلاش اور کھود کرید میں نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ آدمی پھر کسی غلط وادی میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کھود کرید ہے یہ اس کو کسی غلط وادی میں لے کے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی سجین کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سجین یہ کتاب کیسی ہوگی، اس کی تفصیل ہم معلوم نہیں ہے، جو قرآن شریف اور حدیث شریف میں بس اس حد تک کی ہی ہم کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ہاں یہ ایک کتاب ہوگی یہ پتہ ہے، اور یہ کیسے پتہ، یہ قرآن شریف میں ہی جو اور آیات ہیں وہ اس کی تفصیل بتاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سورہ کہف میں آیا نا، مالی ھذا الکتاب لا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، ٹھیک ہے، سورہ کہف میں آیا ہے، اور وہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اب وہ کیسی ہوگی کیا ہوگی اس کی تفصیل جو ہے اس سے زیادہ نہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نہ بہت زیادہ اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی تلاش کی ضرورت ہے، یا اس کی تعویل کی ضرورت ہے۔ تو کفار کے اعمال نامے جو ہیں وہ سجین میں ہوں گے، اور ابرار کے اعمال نامے جو ہیں وہ علیین میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان کی حقیقت کو سمجھنا یہاں ہمارے لیے محال ہے، مطلب ممکن نہیں ہے فی الحال، ٹھیک ہے۔ تو اجمالاً اس پہ یقین رکھنا ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہے، اور اس کی تصدیق رکھنا ہے، اور اس سے آگے اور ہمارا کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب اگر یاد ہو تو سورہ انفطار میں بات ہوئی تھی کرامن کاتبین، ہے نا، کہ یعلمون ما تفعلون، کہ یہ جو ہیں یہ فرشتے یہ کیا ہے کہ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ریکارڈز تیار ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ بات کیا آئی ہے
کہ اب وہ ریکارڈ جو تیار ہو چکے ہیں، جو ریکارڈڈ چیزیں ہیں، اب وہ یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ یہ کہاں ہوں گے ریکارڈز، یہ رجسٹرز جو ہوں گے یہ کہاں ہوں گے، یہ رکھ دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے مجرم قید خانے میں رکھے جاتے ہیں نا، ایسے ہی ان کے اعمال نامے بھی سخت قسم کے قید خانے میں رکھے جائیں گے. تو سجن جو قید خانہ ہوتا ہے، سجین یعنی دیکھیے شدت آ گئی. ٹھیک ہے، سجن سے اور سجین میں جیم پہ شدہ ہے اور اس کے بعد پھر اضافت ہے اور حروف کی بھی. تو اس میں کیا ہے، عربی کا یہ اصول پہلے بھی بتایا ہے نا کہ جب اس میں الفاظ حروف کی اضافت ہو جاتی ہے تو معنی میں تھوڑی شدت آ جاتی ہے. تو ان کے جو اعمال نامے ہیں وہ سخت قسم کے قید خانے میں رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ایک اگر ویسے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے ہی کہ ایک ہوتا ہے ریکارڈز. ٹھیک ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے کوئی چیز، ہم مطلب somebody is writing down for us. تو پچھلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورتوں میں یہ بتایا نا، اور کہ یہ جو بھی تم کر رہے ہو وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا نا کہ ان کی کوالٹیز بتائی تھیں کہ وہ مطلب یہ کہ سچے ہیں اور بھروسے والے ہیں، they are trustworthy، اور اس طرح سے ان کی ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ انہوں نے جو لکھا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا کہ دیکھیں سارے ریکارڈ تو ہو گیا، لیکن اب بات یہ ہے کہ ریکارڈ جب چیزیں ہو جاتی ہیں، اب ویسے بھی آج کل ہم لوگوں کے لیے سمجھنا بھی کافی آسان ہے کہ ریکارڈ تو ہو گیا لیکن اس کو سیو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ سیو نہیں ہوا تو جس کو کہتے ہیں نا ڈیٹا لوز کر دیا آپ نے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچا. ٹھیک ہے، تو جو ریکارڈنگ بھی ہے وہ سب بیکار ہو گئی کیونکہ آپ نے سیو نہیں کیا تھا. تو پچھلے صورت میں ریکارڈنگ کی بات ہوئی تھی کہ دے آر بینگ ریکارڈڈ، مطلب لکھے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کہاں پہ سیو کیے جا رہے ہیں، ریکارڈ بھی ہو گئے اور اب سیو بھی ہو گئے کہاں پہ، سجین. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب یہ سجین میں یہاں پہ ان کو سیو کر دیا گیا ہے. اب کیا ہے، وما ادراک ما سجین، کیا تمہیں پتہ ہے، مطلب تمہیں کوئی خبر بھی ہے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب کتاب مرقوم، اب یہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو کتاب کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ کتاب مرقوم. اب یہاں پہ دو الفاظ ہیں. کتاب جو ہے کتبہ، ویسے بھی اس کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا ہونا. ٹھیک ہے، اور مرقوم رقم بھی ہوتا ہے لکھا ہوا ہونا. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں لفظ کیوں آئے ہیں، یہ تاکید کے لیے آئے ہیں کہ اب کوئی اشتباہ نہیں رہا. ٹھیک ہے، کوئی اشتباہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ وہ اس طرح سے لکھ دیا گیا ہے کہ اب اس میں کوئی گنجائش بچی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے، اور اس کے لیے جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ویل ڈاکیومنٹڈ، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیو کر دیا گیا ہے. تو اب کہیں سے کچھ جس کو کہتے ہیں نا شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہی ہے. تو کتبہ تو ویسے لکھنے کو کہا جاتا ہے. مرقوم جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز لکھیں اور بولڈ لکھیں، بولڈ کر کے، مطلب جس کو کہا جاتا ہے نا تھوڑی گہرا کر کے، یا خیر آپ لوگوں کو بولڈ بھی وہ ہوگا جیسے آج کل بولڈ لیٹرز میں کر دی جاتی ہے کوئی چیز اٹینشن کے لیے. اور دوسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی اب اس کی جس کو کہتے ہیں کہ تردد کی کوئی گنجائش بچی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرقوم رقم کیا گیا، امپرنٹڈ مطلب کلیئرلی ویزیبل اینڈ امپرنٹڈ، کہ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے. یا پھر یہ ہوتا ہے نا ایک کہ نہیں ہم آ کے بولیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں ہوا تھا، وہ ایسے ہوا تھا، کچھ غلطی ہو گئی، شاید کچھ کمی رہ گئی، ارے میں نے وہ تو اس نیت سے کیا تھا، نہیں وہ اس وجہ سے نہیں کیا تھا، وہ تو اس لیے کیا تھا. تو اس کی کوئی گنجائش بچے گی ہی نہیں. اس لیے وہ اس طرح سے جن لوگوں نے لکھا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کس طرح سے لکھا ہے وہ بھی بتا دیا، اور کس طرح سے لکھ کے اس کو سیو کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہم لوگوں کو بتا دیا. اور پھر قرآن شریف کے دوسری جگہ پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سیوڈ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کس طرح سے باہر نکالا جائے گا اور واضح کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دن کی وحشت اور دہشت سے، اور اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب لوگوں کو بچائیں.
تو بہرحال اور ایک یہ ہے نا مرقوم رقم کیا گیا، اور ایک اس کی مثال کے طور پہ ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیسے جب کوئی چیز کڑھائی کر دی جاتی ہے، جیسے کپڑے پہ ایک پرنٹ ہوتا ہے کہ جو دھلتے دھلتے تھوڑا سا ہلکا پڑ جاتا ہے، لیکن پھر ہوتا ہے ایک کڑھائی، ٹھیک ہے، تو جو کڑھا ہوا ہے امبرائڈری، تو پھر آپ اس کو دھو کے نہیں ہٹا سکتے ہیں، ہے نا، یو کانٹ واش اٹ اوے، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ والی چیز ہے کہ اگر آپ نے جس کا کیا اس کو احساس نہیں ہوا، اس کو پتہ نہیں چلا، آپ نے اس کی حق تلفی کر دی، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، یا پتہ چلا تھا لیکن وہ بھول گیا، اور کئی بار تو یہ بھی ہوتا ہے کہ خود بھی آپ وہ گناہ کر کے بھول گئے، ٹھیک ہے، سب آپ نے کیا تھا آپ بھی بھول گئے، جس کے خلاف کیا تھا وہ بھی بھول گیا، سب لوگ بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ سب لکھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، اور لکھ کے سیو کر دیا گیا ہے، اور یہ دوبارہ نکالا جائے گا، دوبارہ اس کو حاضر کیا جائے گا، کتاب مرقوم، ٹھیک ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے نا، ایک تو ہلاکت ہے اور ایک ہے سری ہلاکت، مطلب یہ کہ بے پناہ، ٹھیک ہے، اور ویل کی تو تفصیل ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ جھٹلانے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ 3 وہ آیات ہیں جو کہ آئی ہیں جھٹلانے والوں کے لیے۔ بہرحال ابھی اس کی اور تفصیل میں نہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پچھلی صورت میں بات ہوئی تھی کہ وہ پچھلی صورت میں جو بات ہوئی تھی نا، یکذبوا بالدین، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جھٹلاتے ہیں جزا اور سزا کو، ٹھیک ہے، یوم اس میں نہیں ذکر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ یوم کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال پچھلی صورت میں تو یوم کا ذکر نہیں تھا، یہاں پہ یوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ہم وہ آیت ڈھونڈنے لگے تھے، بہرحال لیکن یہ کہ یہاں پہ یہ بتا کے ایک چیز جو بتائی گئی نا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یومئذ للمکذبین، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں بتایا ہے کہ جھٹلانے والوں کے، اب یہ کہ یہ لوگ کیا جھٹلا رہے ہیں یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں مینشن کی ہے نا، اس آیت میں یہ نہیں بتایا ہے۔ اب کیا ہے کہ الذین یکذبون بیوم الدین، کہ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہ دیکھیں جو چیز ہم لوگوں کی ایک جس کو کہا جاتا ہے نا مزاجن، ایک چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ بھول جاتے ہیں یا سب سے زیادہ جو ذہن سے نکلتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ فطرت پتہ ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار وہ چیز بتاتے ہیں اور جتاتے ہیں، ہے نا۔ تو اچھا، للمکذبین، اب ایک تو ہے تکذیب، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہے، ویل جو ہے وہ مکذبین کے لیے ہے، ٹھیک۔ اب ایک چیز ہوتی ہے کفر اور ایک ہوتی ہے تکذیب، ٹھیک ہے۔ اب کافر جو ہے وہ ہوا کہ جس نے فطرت کی جو گواہی ہے نا اس کو اس نے چھپا لیا، اس سے انکار کر دیا، تو وہ تو ایک گناہ ہے، ٹھیک۔ اب ایک چیز ہوتی ہے کہ اس نے خود انکار کر دیا اور بس ختم ہو گئی بات، تو کافر کے لیے تو جہنم ہے، ٹھیک۔ لیکن ایک ہوتا ہے مکذب، تو وہ کیا ہے کہ مکذب خود تو انکار کرتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کفر و کذب، تو ایک ہوتا ہے کفر اور ایک ہوتا ہے کذب، ٹھیک ہے، تکذیب۔ تو اس نے انکار، کفر و کذب، کہ اس نے انکار کیا اور تکذیب کی، تو تکذیب جو ہے نا وہ کفر کی زیادہ شدید صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام کفار کے لیے تو جہنم ہے، اور مکذب جو ہے اس کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کی ایک خاص وادی جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ کیا ہے لی الذین یکذبون بیوم الدین، ٹھیک ہے، جو جھٹلا رہے ہیں قیامت کے دن کو، یعنی جزا اور سزا کو. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہ جو معتد ہے اور اثیم ہے، ٹھیک ہے، معتد اثیم. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بغیر عطف کے یعنی بغیر واو کے یہ لائے ہیں، یعنی کہ یہ دو کوالٹیز ہیں، ایک معتد ہے اور ایک اسیم ہے. اچھا یہ دو ورڈز ہیں میم عین تا دال، معتد، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے اس اسیم، یہ سا ہے، الف باتا سا والا سا ہے، کیونکہ دیکھیے ایک ہوتا ہے الف سین میم، وہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نام، ناؤن یا پھر نام، جیسے بسم اللہ، ٹھیک ہے، وہ الف سین میم ہے. اور یہ جو ہے اسم، یہ الف سا میم ہے، ٹھیک ہے، اسیم ہے، ٹھیک ہے. اب معتد وہ جو ہے جو کہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اور اسیم جو ہے آسمہ، اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو قافلے کے ساتھ نہ چل پا رہی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ الگ رہ جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے. اب وہ پیچھے رہ گئی تو کیا ہے کہ بہت زیادہ امکان ہے کہ کہیں چوری ڈاکہ ہو تو وہ ختم ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کیونکہ اکیلی رہ گئی تو وہ بھٹک جائے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ اسیم جو ہے وہ کیا ہے کہ حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، اور جو معتد ہے وہ کیا ہے کہ کسی اور کا حق لے لینا، یعنی یہ دو چیزیں ہیں. اور یہ ویسے سمجھ لیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ حق ادا نہ کرنا، یہ تو ایک گناہ ہے، اور ایک اور اس سے اوپر کیا گناہ ہے کہ دوسرے کا حق مار لینا، ٹھیک ہے. تو یہ تو ڈبل ہو گیا نا، کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی حق ہم نے ادا نہیں کیا، اور اس کے اوپر کیا ہوا کہ ہم نے دوسرے کا جو حق تھا وہ ہم نے لے لیا. تو یہ جو ہے یہ ایک زیادہ بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو معتد بیسکلی یہ ہے کہ کسی کی آپ نے حق تلفی کی ہے، کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، کچھ غلط کیا ہے، اور بات وہی آ گئی کہ پہلی بار جب کرتے ہیں تو برا لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے، خود بھی جس کو کہتے ہیں نا دل ملامت کرتا ہے، پھر دوسری بار اتنا برا نہیں لگتا ہے، وہ کرتے 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 پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مزاج وہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور جو سٹیج آتی ہے کہ پھر آپ کو اس چیز میں فخر ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے. اب الف سا میم یہ جو اسم ہے، یہ ویسے تو گناہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ کے لیے بہت سارے اور الفاظ آئے ہیں. یہاں پہ اسم بیسکلی عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس مزاج کو، ٹھیک ہے، وہ ایٹیٹیوڈ جو کہ آپ کو اچھائی خیر سے الگ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو معتد وہ ہو گیا جو غلط کام کر رہا ہے، اور اسیم وہ ہو گیا کہ جو ہر خیر سے دور ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کے اندر پھر اس انسان کے اندر بیسکلی اسیم وہ انسان جس کے اندر پھر اچھائی کرنے کی جو ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے نا وہ ہو ہی نہ، ختم ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ دونوں کوالٹیز مل کے کیا بناتی ہیں کہ ایک انسان کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ برے سے برا انسان بنا دیتی ہیں جب یہ دو کوالٹیز آ جاتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسم الف سا میم یہ جو ہے یہ دل کی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ دل جو ہے، جو قلب ہے، وہ خیر یعنی کوئی اچھائی، کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے، کوئی ثواب کا کام ہوتا ہے، اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی اگر اچھی چیز ہو رہی ہے تو اس میں وہ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہے جو کہ اسم کی جو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ایک جس کو کہا جاتا ہے نا پرسنالٹی ٹریٹ، وہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اچھائی ہے نا تو وہ پھر بری ہی لگتی ہے، یہ ہے بیسکلی بات، ٹھیک ہے. اور معتدن اسیم یہ بات ہو گئی. اور یہ ہے کہ اکثر یہ دونوں جو کوالٹیز ہیں معتد اور اسیم، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، ٹھیک ہے. جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کی بے سند کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے. اساطیر بے سند کہانیاں، اولین پہلوں کی، ٹھیک ہے. اب ہوا تتلا، ٹھیک ہے، تتلا تلاوت اسی سے ہی آئی ہے،
ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے اسی یہ تلاوت اور تتلا اور تلاوہ اور تلیہ اور تلون یہ سب ایک ہی لفظ ہے، مطلب ایک روٹ ورڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے تلون، ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کو فالو کیا جائے، ٹھیک ہے، مطلب فالو اس طرح سے کہ قدم بقدم ان کو فالو کرے، ٹھیک ہے، ایک وہ ہوتا ہے. اور ایک تلاوہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھنا کوئی چیز، بار بار جو پڑھی جائے چیز. اور ایک مطلب یہ ہے کہ پڑھ کے اور اس کو فالو کرنا، وہ بھی تلون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو پچھلوں کی داستانیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے تلاوہ تو ہو گیا، اب تلاوہ جو ہے، ٹھیک ہے. اور اساطیر جو ہے، اساطیر اصل میں یہ اس کے 3 سنگولر آتے ہیں الگ الگ طرح کے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ دیکھیے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پرانے زمانے سے مراد جو ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں بھی، اور یہ ویسے اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ جیسے کہانیاں، قصے کہانیاں جو ہے نا وہ بڑے لوگ شوق سے سنتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے ان کو. اور وہ تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ سناتے تھے کہانیاں، مطلب کہانیاں گڑھ گڑھ کے اپنے سے وہ کر کے اور سناتے تھے، اور وہ پھر لوگوں کو بڑا مزہ آتا تھا. تو کیا ہونے لگا کہ وہ کہانیاں پھر لکھی جانے لگیں تاکہ پھر وہ ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں پاس آن ہوتی رہیں. اور وہ اب کیا تھا کہ اس میں کوئی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، بس یہ تھا کہ ہاں ایک مشغلہ ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا وقت گزارنے کے لیے، اور ساتھ میں بیٹھ کے اور کچھ ہنسی مذاق کرنے کے لیے اور ساتھ میں وقت گزارنے کے لیے یہ سب کام ہوتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کہانیاں گھڑتے تھے اور پھر اس کو لکھ دی جاتی تھی، اور پھر وہ اس طرح سے آگے آگے بڑھتی جاتی تھی. جیسے فوک ٹیلز ہیں اور اس طرح سے فیری ٹیلز ہیں، یہ ساری چیزیں ہے نا. تو یہ ہیں اساطیر، ٹھیک، جو کہ من گڑنت کہانیاں. تو یہاں پہ یہ جو کفار ہیں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم باتیں بتا رہے ہو نا کہ ہاں بھائی ایک دن آئے گا جس دن آسمان ایسے ہو جائے گا، سورج ایسے ہو جائے گا، ستارے ایسے ہو جائیں گے، پھر سب لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا، اور جو پچھلے اور اگلے جتنے لوگ ہیں سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ سب کوئی حقیقت تھوڑی ہے، یہ سب تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، یعنی یہ تو بیکار کی باتیں ہیں، پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں جو من گڑنت کہانیاں جیسے کہ ہوتی تھیں. یہ تو اسی طرح کی کوئی چیز ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ جب وہ ان سے کیا کہا جاتا ہے، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کی بے سند کہانیاں. بے سند مطلب ان اوتھینٹک، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کا زنگ چڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے. نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر اپنے اعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنی کمائی کی وجہ سے. اب رانا جو ہے وہ زنگ، ٹھیک ہے، اور زنگ جو ہے وہ جو کہ دلوں کے اوپر چھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ جب ایک گناہ ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے، جب ایک گناہ کے بعد دوسرا ہوتا رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے. اور اگر ویسے دیکھیں تو حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دیکھیے ہم مفہوم ہی بتا رہے ہیں اس کا، ٹھیک ہے، حدیث شریف کوٹ نہیں کر رہے ہیں، کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دھبا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور دل پھر سے چمک اٹھتا ہے، ٹھیک. اب پھر کیا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور سیاہ دھبا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے کرتے 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 ایک گناہ کے بعد دوسرا، تو ایک دھبے کے بعد دوسرا دھبا، ایک داغ کے بعد دوسرا داغ لگتا ہے، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ حدیث شریف میں ایک تو یہ ہے خیر جو حدیث شریف میں آیا ہے، اور ایک اور حدیث شریف ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے،
ٹھیک ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہ اگر وہ ہو تو دلوں کا زنگ ہٹانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ 2 چیزیں بتائی تھیں. ایک تو کیا تھا کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو. ٹھیک ہے، یعنی موت کو، کہ یعنی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کو جھوٹ بول دیا، کسی کی غیبت کر دی، اپنا آپ جو ہے وہ اچھا کر کے بتا دیا، یا ریاکاری کے لیے یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن جب موت کو یاد کرو گے، یا پھر یہ کہ جو ہم سامان اکٹھا کرتے ہیں اور جو ایک محبت ہوتی ہے نا کہ یہ میرا سامان ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے جو بھی چیزیں ہیں، تو وہ ہے جب تم موت کو اکثر یاد کیا کرو گے تو کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں پھر بے معنی اور بے فائدہ لگنے لگتی ہیں خود بخود. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائی تھی. ایک تو یہ تھا کہ موت کی یاد، اور دوسرا کیا تھا؟ تلاوت کی کثرت. یعنی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دلوں کا زنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی دلوں پہ زنگ نہیں لگ پاتا ہے. بیسکلی یہ بات ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ زنگ آ گیا ہے، اور کس وجہ سے؟ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، جو ان کی جو کمائی ہے، جو ان کے اعمال ہیں، اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو جو پہلے بھی اس کی بات ہو چکی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مرکب ہیں، یعنی اٹ از اے مکسچر آف 2 کائنڈ آف تھنگس. ایک تو باڈی ہے اینڈ دی ادر تھنگ از دا سول. ٹھیک ہے، ایک جسم اور ایک روح. ٹھیک ہے، تو روح ملکوتی جو ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے، جو روح ہے وہ ایک آئینے کی طرح ہے. آئینہ مطلب مرر کی طرح ہے. ٹھیک، اب کیا ہے کہ اگر اس آئینے پہ اگر کوئی غبار نہیں آیا ہے، کوئی زنگ نہیں آیا ہے، کوئی پردہ نہیں پڑا ہے، اور یہ سب کس سے ہوتا ہے؟ یہ سب یا تو گناہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو غبار یا پردہ پڑ جاتا ہے یہ گناہ سے ہوتا ہے، یا پھر جو خواہش نفسانی ہیں ان کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ یہ خواہش اور وہ خواہش، اور یہ کہ ویسے دیکھیں تو سب انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا. خواہش ہوئی، ہم نے کوئی چیز کی اور جو کہ ویسے حلال نہیں تھی، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ گناہ میں آ گیا. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو ایک غبار آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، حجاب آ جاتا ہے. اگر وہ سب کچھ نہیں ہے، خواہشات کے پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں انسان کے اوپر، تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جو وحی کی روشنی جب پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آئینہ جو ہے وہ جگمگا اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی چمک جاتا ہے. اور یہی تشبیہ دی گئی ہے جس کو کہتے ہیں قرآن شریف میں بھی دی گئی ہے. اور بیسکلی اگر سورہ نور دیکھیں نا تو سورہ نور میں ہے نا نور علی نور. تو بہرحال اب اس کی تفصیل میں نہیں، لیکن کیا ہے کہ نور علی نور یہ جو چیز ہے نا، یہ کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ پہ یہ چیزیں بتائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ایکسپلین کی ہے. وہ کیا ہے کہ ایک ہے نور فطرت. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو چیز ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک، اور اس کے بعد آتا ہے نور وحی، کہ جب وحی کا نور اس پہ جب ریفلیکٹ کرتا ہے، جب ڈالا جاتا ہے، تو جو ریفلیکشن ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کہ وہ مل کے بنتا ہے نور ایمان. ٹھیک ہے، یعنی فطرت اور وحی جب مل جاتی ہیں، کیونکہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر وہ نیکی کی جو ایک چیز ہے وہ ڈالی ہوئی، وہ ہماری ساخت کے اندر ہے. اور جو وہ ہے نا عہد الست، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا تو ہماری ارواح وہاں پہ موجود تھیں، تو روح جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جب وحی کے ساتھ مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جو تشبیہ دی گئی ہے کہ آئینے سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر وہ صاف اور شفاف ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر روشنی پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ جو انہوں نے کمائی کی ہے نا، جو کرتوتیں کی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو آئینہ قلب ہے اس پہ زنگ لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ غبار آ گیا ہے. اور بات جو ہے وہ وہی جو حدیث شریف میں ابھی جو بتائی تھی وہ ہے کہ اس زنگ کو ہٹانے کے لیے ایک تو موت کی یاد اور تلاوت کی کثرت، اور دوسری جو حدیث شریف جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کیا ہے کہ گناہوں سے دل پہ داغ لگ جاتا ہے اور اس سے دل بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کرتے کرتے جو دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی ایسے بند کر کے بتائی کہ دل پھر ایسا ہو جاتا ہے، یعنی کہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے کہ نیکی کا گزر ہوتا ہی نہیں ہے اس سے.
ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ آخری سزا ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں کہ گناہ پہ گناہ اور اس پہ گناہ اس پہ گناہ، تو کیا ہوتا ہے کہ دل بند ہو جاتے ہیں، جس کو ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، یعنی کہ دے ہیو بین سیلڈ. اب اس میں کوئی خیر جو ہے وہ اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو کیا ہے بیسکلی کہ روح میں جو ہے وہ نیکی اور خیر جو ہے اس کے جذبات ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں کا جو وجود ہے وہ دو چیزوں سے ملا ہوا ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے. ٹھیک ہے. اٹ از اے مکسچر آف ٹو تھنگس. وہ کیا ہے؟ ایک ہے مادی وجود، یعنی کہ جو ہمارا جسم ہے، یعنی کہ جو ایک فزیکل جو چیز ہے، فزیکل ایسپیکٹ ہم لوگوں کا ہے. اور ایک جو ہے وہ ہے روحانی وجود، دا اسپریچول ایسپیکٹ. ٹھیک ہے. تو روح جو ہے نا اس کا مصدر، یعنی اس کا جو فوکس، اس کا جو سینٹر، جو تھیم ہے وہ دل ہے، قلب. ٹھیک ہے. اور اس قلب پہ معرفت خداوندی جب آتی ہے نا، تو وہ جو ہے وہ اس قلب میں ہے، اس دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ڈالی ہے، معرفت خداوندی بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دل پہچانتا ہے، اور محبت خداوندی بھی اس کے اندر موجود ہے. یعنی اس دل کی ایک ٹینڈنسی ہے، اور وہ ٹینڈنسی کیا ہے کہ وہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس دل کے اوپر ہم گناہوں کی وجہ سے، یا پھر جس کو کہتے ہیں نا خواہشات کی وجہ سے، اور ان سب کی یا تو پردے ڈال دیتے ہیں، یا اس کی وجہ سے اس کے اوپر گرد و غبار جب آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر دل جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف سے ہٹنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو رجحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ایک لائک نیچرل انکلینیشن بیسکلی وہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہم لوگوں کے دلوں کی حفاظت فرمائے، اور ان پہ زنگ آنے سے بچا لیں. اب کیا ہے؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً وہ لوگ اس دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. کوئی نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے. یعنی اوٹ یعنی کہ ایک دوری میں، ایک حجاب کے اندر. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ، اور جو آیت کا جو سٹرکچر ہے، مطلب جملہ جو اس طرح سے وہ کیا گیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ مطلب حجاب میں ہوں گے، مطلب یہ کہ ان کو اس سے الگ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو سینٹنس سٹرکچر ہے یہ خود ایک چیز بتا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ اپنے رب کو ایک تو نہیں دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہے، اور اس سے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ مطلب ایک مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے کہ بلکہ یہ لوگ، ان کی نظر جو ہے وہ کسی اور چیز پہ ہوگی. اور وہ اگر یاد ہو تو پچھلی سورہ میں کیا تھا؟ پچھلی صورت میں یہ بات بتائی گئی تھی نا کہ اس کی بات جب جہنم کی بات ہو رہی تھی، تو وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جہنم جو ہے نا وہ ان کو وما ہم عنہا بغائبین، کہ وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بچ نہیں پائیں گے، یعنی اس کی نظر سے، اس کی سٹیئر جو اس کی گلیئر ہوگی نا، اس سے نہیں بچ پائیں گے. تو یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اس آیت کو خاص طور پہ کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کی بحث بھی بہت لمبی ہے. بہرحال انشاءاللہ اگلی بار اس کو کنٹینیو کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ تو ایک متفقن علیہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ حشر کے میدان میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو یہ ہے نا کہ سورہ قیامہ میں بھی اس کی آیات آئی ہیں. بہرحال وہ ڈیٹیل انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے یا پھر تھرسڈے کو ہی کر لیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم کو یہ ہے کہ اب یہ جلدی سمیٹ لی جائے یہ بھی سورہ انشاءاللہ، سورہ مطففین. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ اس دن ان کو اپنے رب سے، جس کو کہا جاتا ہے نا، بلاک کر دیا جائے گا. یعنی کہ جو ایک اس سے پہلے بھی وہ ہوا تھا نا، اولئک، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے اشارہ بھی کیا، وہ کیا کہ یہ دور کے لوگ ہیں. اور ایک اور چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیدار بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور آئے گا، یقال لہ، کہ ان سے کہا جائے گا کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس دن ان سے مخاطب بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ تعالیٰ اس دن کی وحشت، اس دن کی دہشت سے، اور اس دن کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.